I love you too. I love you too. स्टेज पे आने के पहले मौलाना साहब मुझसे कह रहे थे, देखिए लाहौर, पाकिस्तान के लाहौरी मुसलमान कितनी मोहब्बत करते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक से। तो मैंने कहा आज कंपटीशन हो जाए, कौन ज्यादा मोहब्बत करता है, जाकिर नाइक पाकिस्तानियों से या पाकिस्तानी जाकिर नाइक से। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद, इमाम और ख़तीब बादशाही मस्जिद, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और मेरे अजीज़ भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत और बरकत आप सब पर हो। मैं स्टेज पे आने के पहले मौलाना साहब मुझसे कह रहे थे, देखिए लाहौर, पाकिस्तान के लाहौरी मुसलमान कितनी मोहब्बत करते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक से। तो मैंने कहा आज कंपटीशन हो जाए, कौन ज्यादा मोहब्बत करता है, जाकिर नाइक पाकिस्तानियों से या पाकिस्तानी जाकिर नाइक से। आज हम कंपटीशन लगाएंगे, क्या एक हिंदुस्तानी पाकिस्तानियों से ज्यादा मोहब्बत करता है, क्या पाकिस्तानी हिंदुस्तानी से। खैर में कंपटीशन होना चाहिए, हर खैर काम में कंपटीशन होना चाहिए। अफसोस की बात है, इंसान अक्सर गलत काम में कंपटीशन करते। हर खैर काम में कंपटीशन होना चाहिए। आज कंपटीशन लगाएंगे कि हिंदुस्तानी पाकिस्तानी से ज्यादा मोहब्बत कर रहा है, क्या पाकिस्तानी हिंदुस्तान से। I love you too. मेरी ख्वाहिश थी कई सालों से पाकिस्तान आने की, और अल्लाह ने वो मुराद, वो ख्वाहिश तकरीबन 2 हफ्ते पहले पूरी की। और आज मैं लाहौर में हूं और मैं बेहद खुश हूं, क्योंकि खुसूसन मैं बादशाही मस्जिद में तकरीर कर रहा हूं। आज के तकरीर का मौजू है अल कुरान आलमी जरूरत। द कुरान अ ग्लोबल नेसेसिटी। अल कुरान अल्लाह सुब्हाना व तआला की आखिरी वही, आखिरी किताब है जो नाजिल की है आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते सूरह रौद में, सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में, वलिकुल्लिन अजलिन किताब। हर दौर में अल्लाह ने एक किताब नाजिल की, एक वही नाजिल की। नाम से कुरान मजीद में सिर्फ 4 अल्लाह की किताबों का जिक्र है, तौरा, ज़बूर, इंजील और कुरान। तौरा वो वही, वो किताब है जो मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की गई थी। ज़बूर वो किताब, वो वही है जो नाजिल की गई थी दाऊद अलैहिस्सलाम पर। इंजील वो किताब है, वो वही है जो नाजिल की गई थी ईसा अलैहिस्सलाम पे। और कुरान मजीद आखिरी किताब, आखिरी वही जो नाजिल की गई थी आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं हर दौर
میں اللہ نے ایک کتاب نازل کی. ویسا تو بہت سے کتابیں ہیں. مثال کے طور پہ صحف ابراہیم نام سے صرف 4. لیکن جتنی بھی کتابیں، جتنے بھی وحی اللہ نے نازل کی قرآن مجید کے پہلے، وہ صرف محدود تھی کچھ لوگوں کے لیے اور ایک دور کے لیے. جتنے بھی کتاب پہلے نازل کی گئی، توراہ، زبور، انجیل، اور جس کے نام ہمیں نہیں پتا، وہ محدود تھی ایک وقت کے لیے اور کچھ لوگوں کے لیے. لیکن کیونکہ قرآن مجید آخری کتاب ہے، آخری وحی ہے، قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نازل نہیں کی گئی اور صرف ایک گروہ کے لیے نہیں، لیکن ساری انسانیت کے لیے، اور اس کا پیغام تا قیامت تک رہے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ابراہیم میں، سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1، الف لام را، ہم نے نازل کی یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ انسانیت کو اندھیرے سے روشنی میں لے آئے. قرآن یہ نہیں کہتا ہے کہ صرف مسلمانوں کو اندھیرے سے روشنی پہ لے کے آئے. اللہ تعالیٰ فرماتے یہ کتاب نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ ساری انسانیت کو اندھیرے سے روشنی پہ لے آئے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ابراہیم میں، سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 آیت نمبر 52، یہ پیغام ہے ساری انسانیت کے لیے. اور یہ سمجھ لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے، اور یہ پیغام ہے سمجھداروں کے لیے. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے یہ پیغام ہے ساری انسانیت کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل کی ساری انسانیت کے لیے. وہ ایک فرقان ہے حق اور باطل کو جھانسنے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ زمر میں، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 21، کہ اللہ نے قرآن مجید نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ انسانیت کو ہدایت دے. قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ صرف مسلمان کو ہدایت دے. اور ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے بھی پہلے نبی آئے، پہلے رسول آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے، وہ صرف ایک گروہ کے لیے آئے. ان کا پیغام صرف ایک وقت کے لیے تھا. لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آئے تھے، وہ ساری انسانیت کے لیے آئے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انبیاء میں، سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے انہیں بھیجا سارے کائنات کے لیے، سارے انسانیت کے لیے، سارے عالموں کے لیے. کیونکہ قرآن مجید اللہ کی آخری کلام ہے اور سارے انسانیت کے لیے. اسی لیے میں کہتا ہوں القرآن عالمی ضرورت. آج سب سے زیادہ ضرورت اگر اس دنیا کو ہے وہ ہے القرآن. قرآن مجید is the future world constitution. وہ دنیا کا دستور ہے. قرآن مجید دنیا کا کانسٹیٹیوشن ہے. قرآن مجید سب سے حق کی کتاب ہے دنیا میں. یہ
ایک عالم کے لیے پیغام ہے. یہ فوارہ ہے حکمت اور رحمت کا. یہ ہدایت ہے جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں. قرآن مجید ایک تنبیہ ہے جو لوگ نہیں مانتے، اور جو لوگ شک میں ہیں ان کے لیے حق کا پیغام ہے. قرآن مجید ایک رحمہ ہے جو لوگ مشکل میں ہیں. قرآن مجید ایک امید ہے مظلوموں کے لیے. اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن عالمی ضرورت ہے. اگر آپ کوئی بھی ایکوپمنٹ خریدتے ہیں، کوئی بھی مشین خریدتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کو ملتا ہے انسٹرکشن مینیول. اردو میں کہتے ہیں ہدایت نامہ، انگریزی میں کہتے ہیں انسٹرکشن مینیول. اب کبھی بھی کوئی بھی مشین خریدیں گے اس کے ساتھ آتا ہے انسٹرکشن مینیول، ہدایت نامہ. اور جتنی پیچیدہ مشین، جتنی کمپلیکیٹڈ مشین ہے، اتنی ضرورت ہے ہدایت نامے کی. اگر آپ مجھے اجازت دیں گے انسان کو ایک مشین کہنے کے لیے، تو آپ کو ماننا ہوگا کہ دنیا کی سب سے کمپلیکیٹڈ، سب سے پیچیدہ مشین ہے انسان. کیا اس انسان کو ہدایت نامے کی ضرورت نہیں؟ انسٹرکشن مینیول کی ضرورت نہیں؟ انسان کا ہدایت نامہ ہے قرآن مجید. قرآن مجید انسانوں کا انسٹرکشن مینیول ہے، ہدایت نامہ ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ وہ آپ لوگوں کو جانچ سکے آپ میں سے بہتر کون ہے، اچھے اعمال کون کرتا ہے.